بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اختر علی قریشی۔ آج ہم جس بات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی ملک کیسے خراب ہوتا ہے، کوئی ملک ترقی کے راستے پہ چلتے چلتے ایک دم وہ تباہی بربادی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور وہ ملک کیسے بدنام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس ملک کا نظام کیسے تباہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر کیا کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں، وہ ملک کیسے اخلاقی بے روی اور تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کو ترقی کرنے، اعلیٰ ایڈوانس جگہ پہ پہنچنے اور اس ملک میں اعلیٰ معیاری نظام قائم کرنے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے محکمہ انصاف۔ کوئی بھی ایڈوانس ملک اور ترقی یافتہ یا مہذب کنٹری اس کی عدلیہ کی وجہ سے مہذب اور ایڈوانس بن رہے ہیں۔ اگر کسی ملک میں بے روزگاری ختم ہو رہی ہے اور وہاں پہ زندگی اچھی کوالٹی کی زندگی وہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو جوڈیشری ہے، جو عدلیہ ہے، وہ وہاں پہ بڑے اعلیٰ سٹینڈرڈ پہ کام کر رہی ہے، اور وہاں بہت زیادہ جو ہے جوڈیشری کا کام اچھا جا رہا ہے، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ یعنی کہ جو بات آسان لفظوں میں سمجھ آئی وہ یہ آئی ہے کہ ملک کی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی جوڈیشری کے اوپر ہے۔ فار ایگزامپل، ہم انالیسس کرتے ہوئے یہ بات دیکھیں گے کہ اگر ایک ملک کی جوڈیشری مس کنڈکٹ کرے، کمپرومائز ہو جائے، یا وہ کرپٹ ہو جائے، یا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، یا وہ کسی بھی سیاسی لیڈر یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل جائے اور اس کا ٹلٹ ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے یا پیسے لے لے، تو وہ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے یہ معاملہ جو آتا ہے جب جوڈیشری کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو اعلیٰ جوڈیشری ہوتی ہے، چونکہ جو لوور جوڈیشری ہوتی ہے اس میں یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ کرپشن کرے جب تک کہ اعلیٰ جوڈیشری ہماری کمپرومائز نہیں ہوتی، کرپٹ نہیں ہوتی۔ جب جوڈیشری کمپرومائز کر جاتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے، یا اس کا ٹلٹ ہو جاتا ہے، یا وہ سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنی ہمدردیاں ان کی طرف شو کرتی ہے، تو اس سے سب سے پہلے سیاستدان جو پارلیمان ہوتی ہے، جو کابینہ ہوتی ہے، وزیر اعظم، صدر جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کرپشن کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے طور پہ مالی دولت، ملک کی قومی دولت لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یا ان کے ایک ایسا سسٹم انڈرسٹینڈنگ بن گیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ جوڈیشری سے بچ جائیں گے اور ان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ سیاستدان، پارلیمان، ایڈوائزر، کابینہ کے ارکان، صدر، وزیر اعظم جو ہیں کرپٹ ہوتے ہیں، وہ جوڈیشری کو کرپٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو سیاسی کیریئر میں اپنے جو ان کے اندر جو پرابلم چل رہی ہوتی ہیں وہ اس کو مینج کرتے ہیں۔ دوسرے لیول پہ آتا ہے کہ پھر اس کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ کرپٹ ہونا چاہیے۔ جب سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے اور یہ وزارتیں کرپٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر بیوروکریسی جو ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ وہ مال بنا رہے ہیں، تو پھر ہم بھی مال بناتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی غربت ہونے کی وجہ سے مال پیسہ ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بیوروکریسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ مس کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ بھی پیسے بنانے پہ چل پڑتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ۔ جب ملک کے اندر جوڈیشری کمپرومائز کر جائے اور پھر سیاستدان کمپرومائز ہو جائیں اور پھر بیوروکریسی، تو پھر آرمی کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ وہ اس پیسے کی دوڑ میں وہ کیوں پیچھے رہیں، تو وہ بھی پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ جوڈیشری کی وجہ سے جو مین کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک کے اندر چاہے اعلیٰ افسر ہو یا چھوٹا افسر ہو، اگر وہ برا کام کرے گا، کرپشن کرے گا، چوری کرے گا، تو وہ پکڑا جائے گا، عدالتیں اسے نہیں چھوڑیں گی۔ لہٰذا جب عدالتیں کمپرومائز کر گئی تو پھر سیاستدانوں نے بھی الٹا کام شروع کر دیا، بیوروکریسی نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ پھر یہ ہمارے جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ملک میں چاروں طرف ہائی لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے اور کوئی جوڈیشری اس کا ایکشن نہیں لے رہی اور وہ پکڑے نہیں جا رہے، ان کو سزائیں نہیں ہو رہی، تو پھر بزنس مین انکم ٹیکس چوری کرتا ہے، بجلی چوری کرتا ہے، گیس چوری کرتا ہے، سیل ٹیکس چوری کرتا ہے، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور اس طرح وہ بھی اس کرپشن میں ہاتھ اپنے جو ہے نا وہ رنگنا شروع کر دیتا ہے اور مال بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے یہ چھوٹا طبقہ، جو چھوٹے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دکاندار، موچی، دودھ بیچنے والے،
چھوٹا جو بلو کالر جابز ہوتی ہیں یہ لوگ ہیں۔ اور اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اوپر کام کر رہے ہیں اور مال لوٹ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، نئی نئی گاڑی نکلوا رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ وہ بھی پھر چیزوں میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کم تولنا شروع کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے کام پکڑ لیتے ہیں۔ اصل پیچھے جو سین ہے، جو کنسیپٹ ہے، وہ یہی ہے کہ ان سب کو یہ بات جو ہے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ برا کام کریں گے تو ان کو کوئی پکڑے گا نہیں۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ، رینجرز اور پولیس یہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں جو ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں اور عدالت میں ملزم کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اور جب یہی کمپرومائز کر گئے ہیں، کرپٹ کر گئے ہیں، مس کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو پھر عدالت میں کون لے کے جائے گا؟ اور جو لے کر جائے گا وہ آرام سے چھوٹ جائے گا، کیونکہ پھر سارا اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ پھر ڈاکٹرز کے اوپر، وکیلوں کے اوپر، سرکاری افسران کے اوپر، ہر جگہ آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی۔ یوں ہم کہیں گے کہ پوری کرپشن جو ہے وہ پوری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر گئی ہے، اور ایمانداری، آنیسٹی، انٹیگریٹی یہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ ہر چیز کمپرومائز ہو رہی ہے، دودھ والے دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے مسالوں میں ہر جگہ ملاوٹ کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، گھٹیا چیزیں بیچ رہے ہیں، عوام سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ہر چیز، اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اپنا اخلاق بھی بیچ رہے ہیں، ہر چیز بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح سرکاری افسر ہیں، وہ ہر کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں، اسی طرح پولیس پیسے لیتی ہے، بیوروکریسی مال بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کر رہی ہیں اور الٹے سیدھے کاموں میں مصروف ہیں۔ ایون کہ پھر ان کو یہ بھی اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں یا سیاستدانوں کو اندر کر کے خود حکومت بنا لیں۔ اور سیاستدان جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ غریب سیاستدان آتے ہیں اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے آتے ہیں اور ملک کی عوام معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر مال بنا کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں، لینڈ کروزریں اور جائیدادیں اور لندن کے جائیدادیں بناتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ اور پھر سیاستدان آج پاکستان کا ذرا نظر دورا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام سیاستدان میڈیوکر کلاس، غریب کلاس لوگ تھے، لیکن آج وہ ارب پتی کھرب پتی بنے ہوئے ہیں اور ان کی پوری دنیا میں، لندن امریکہ میں جائیدادیں ہیں، اور وہ علاج تک باہر کروانے جاتے ہیں، ان کے بچے بھی باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ججز ہیں، ان کے بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور ان کے گھر میں 6 8 گاڑیاں کھڑی ہیں اور پلاٹ اور دنیا جہاں کی جو آسائشیں ہیں۔ اسی طرح ہماری بیوروکریسی ہے، جن کی تنخواہ گنی چنی تنخواہ ہوتی ہیں، لیکن وہ آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ سب مال بنا رہے ہیں، کرپٹ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں نوکنگ کر رہا ہے، جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ساری معاشرے میں جو کرپشن ہوئی ہے، جو بے روی اور تباہی ہوئی ہے، وہ صرف جوڈیشری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر جوڈیشری نے پکڑ کر صحیح معنوں میں لوگوں کو سزائیں دی ہوتی ہیں اور ان کو عبرت کا نشان بنایا ہوتا تو آج معاشرہ ہمارا بڑا مہذب معاشرہ بن چکا ہوتا اور ایمانداری کا دور دوا ہوتا۔ چونکہ جوڈیشری کمپرومائز ہوئی، کرپٹ ہوئی، ہمارے پاکستان میں تو مولوی تمیز الدین سے جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہو کے ہوئی ہے، اور ہر جج کو ہم نے دیکھا ہے، سول جج ہو تو اس کی تنخواہ معمولی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن ججوں نے مرسڈیز گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججوں کی تو بات ہی کیا کہنا ہے، وہ تو ہے ہی کنگ۔ اور بڑی عدالت کے جج تو بالکل ہی اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی تو بیوی، بچے، بھانجے، سالے، پورا خاندان لا فرم میں بنا کے مال کما رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ اور انصاف دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انصاف کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک مقدمہ چلا جائے تو مقدمہ کئی اشرے لگ جاتے ہیں مقدمے کا فیصلہ ہونے میں، اور ملزم دن دہاڑے بیل کرا کے بھاگ جاتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ کہیں سے بھی یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ یہ اسلامی ملک ہے یا یہاں کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، چونکہ ملک کی کرپشن یہ بتا رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی جو ہے انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں، جب وہ پراپر کام نہیں کر رہی ہیں۔ ہماری جوڈیشری دنیا کے آخری انڈیکس پہ چلی گئی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے، جعلی چیزیں، فکشن، اور جو نمبر 2 چیزیں معاشرے میں عام بک رہی ہیں، ہر آدمی وزن کم تول رہا ہے، گھٹیا چیز کے اعلیٰ پیسے لے رہا ہے، پولیس والے کرپشن کر رہے ہیں، پرچہ درج نہیں کرتے ہیں، پرچہ درج کرنے کے پیسے علیحدہ لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کے علیحدہ لیتے ہیں، ملزم کو چھوڑنے کے علیحدہ لیتے ہیں، ضمانت کروانے کے علیحدہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ججز کے گھر میں ڈالیاں جاتی ہیں، ججز پیسے لیتے ہیں، الٹے سیدھے کاموں میں ملوث انوالو پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح
ہر کمیونٹی، چاہے وہ وکلا کی کمیونٹی ہو، ڈاکٹرز کی ہو، انجینئرز کی ہو، سیاستدانوں کی ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ کرپٹ ہوا ہے، کیونکہ جتنے آڈٹ ہوتے ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرتے ہیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سب کو گرین سگنل دے کے ان کو پار کر دیتا ہے۔ وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن سرکار کے محکمے میں کرتے ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کو کلیئر کر دیتا ہے۔ لہٰذا پولیس بھی کرپٹ ہے جو پکڑے گی، محکمہ اینٹی کرپشن سب سے زیادہ کرپٹ ہے کیونکہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے، لہٰذا وہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کو جب ہم پردہ چاک کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اوپر سے لگا کے نیچے تک چاروں طرف ہر آدمی کرپٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری جوڈیشری کرپٹ ہے، لاچار ہے، کمپرومائز ہے، کیونکہ سزا جو دینی ہے وہ جوڈیشری نے دینی ہے۔ جب سزائیں دینے کی جوڈیشری ہی کمزور ہو گئی ہے یا کرپٹ ہو گئی ہے تو کسی کو سزا نہیں ملے گی، سارے بری ہو جائیں گے، سب کو کمپرومائز ہو جائے گا، سب پیسے دے کے رہا ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، اور کوئی نہیں آئے گا۔ صرف وہی لوگ جیلوں میں رہیں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، انہی کو سزا ہوگی جو اچھا وکیل نہیں کر سکے یا جج کو پیسے نہیں دے سکے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک مہذب معاشرہ اور ایڈوانس ملک، ترقی یافتہ ملک بنانے، بے روزگاری ختم کرنے اور اعلیٰ روایات جنم لینے کے لیے جو سب سے بڑھ کر اور اعلیٰ محکمہ ہوتا ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے۔ اگر سیاستدان کرپٹ ہے تو جوڈیشری ان کو ڈسکوالیفائی کرے گی، سزا دے گی۔ اسی طرح اگر آرمی میں کرپشن ہے، پولیس کرپٹ ہے یا دیگر سرکاری بیوروکریٹ کرپٹ ہیں تو جوڈیشری جب ان کو سزائیں دے گی تو سب لوگ سیدھے ہو جائیں گے اور سب لوگ کرپشن سے بھاگیں گے اور کرپشن کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کی جاتی ہے، اور کرپشن کرنے میں ایک عام کلرک، پٹواری سے لے کر اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، بیوروکریٹس، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں گے؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑا افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستانی عوام کا کوئی قصور نہیں جو اس کرپشن کو برداشت کر رہے ہیں اور مصیبت اور عذاب جھیل رہے ہیں، کیونکہ اگر پاکستانی معاشرے میں کرپشن ختم کر دی جائے تو عوام تو اس کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ یہ 5% یا 10% لوگ کرپشن کر کے اپنے گھر بھر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ملک اسلامی ملک ہے لیکن یہ کافروں سے بھی بدتر ملک بن چکا ہوا ہے، جبکہ کافروں کے جو ملک ہیں وہ اعلیٰ روایات، اعلیٰ انصاف اور اعلیٰ ویلیوز کے حامل ہیں۔ پوری اسلامی دنیا کے لوگ بھاگ بھاگ کر یورپ اور امریکہ جا کے آباد ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ زندگی کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہے، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ کرپشن فری سوسائٹی ہے، اور وہاں پہ ایکول اپرچونٹی ملتی ہے، لہٰذا وہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ جبکہ اسلامی ملک ہے جہاں کا برانڈ ہے ایمانداری، جہاں کا یہ بنیادی اصول ہے ایمانداری، انصاف، وہاں پہ کرپشن اور کرپشن ہے۔ اب پاکستان کے حالات دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہے۔ کاش پاکستان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی کرے، ہدایت کرے، اور پاکستان کی جوڈیشری کو کسی طریقے سے راہ ہدایت مل جائے۔ اگر جوڈیشری ٹھیک ہوگی تو سیاستدان، آرمی، پولیس سب ٹھیک ہو جائیں گے، بیوروکریسی اور سارے لوگ پاکستان کی خدمت پہ لگ جائیں گے۔ لیکن اگر جوڈیشری کرپٹ ہے تو پھر سارا ملک کرپٹ ہے اور سب لوگ اس کا بینیفٹ انجوائے کریں گے، جو کہ تباہی بربادی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہدایت دے اور ہم لوگ اچھے کام کرنے کی طرف راغب ہوں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ایمان پر قائم رکھیں، ایمان پر واپس آئیں اور کرپشن کو ختم کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ویو پسند آیا ہوگا۔ دیکھیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔